السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میرے ساتھ ہے میرے فیلو ٹرینر ثاقب. آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ نے جم میں دیکھا ہوگا کہ باڈی بلڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے مسلز بنا لیتے ہیں، لیکن ان کی موبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی، ایجلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ اتنے پھرتیلے نہیں ہوتے، اسٹف ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب، فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم ہم ہمیشہ باڈی کو دیکھتے رہے ہیں ان ٹرمز آف باڈی پارٹس، بائیسیپ، ٹرائیسیپ، شولڈرز، بٹ وی آر انیبل ٹو سی باڈی پروسیسز، باڈی فیچرز. فار ایگزامپل، آپ کی باڈی میں ایجلٹی ہے، آپ کی موومنٹ، آپ کی اسپیڈ. ایک ویسٹیبولر سسٹم ہوتا ہے کانوں کے درمیان وچ ہیلپ یو بیلنس واکنگ اپ اسٹریٹ، اسٹرینتھ، اسپیڈ، کوآرڈینیشن. تو رادر دین ہم نے لمیٹڈ نالج ہونے کی وجہ سے، سیلف ایکسپلوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف سرفیس لیول پر ایکسرسائزز کو کرتے رہے ہیں، اور بائیسیپ، ٹرائیسیپ، باڈی پارٹ وچ از آلسو گڈ، وچ از گڈ، بٹ وین یو گو ڈیپر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے باڈی کے ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، جیسے کہ ریئیکشن ٹائم، ریفلیکسز ٹریننگ. آج کل کے اگر ہم ماڈرن باکسرز کو دیکھیں، وہ ان کو ریئیکشن ٹائم، ان کے ریفلیکسز پہ کام کرواتے ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ کوئک وٹ ہو جائیں، ان کا رسپانس ریٹ جلدی ہو جائے. اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ چیزیں، کوآرڈینیشن، موومنٹ، جو نہ کہ صرف آپ کو جم کے اندر ہیلپ کرتی ہے پر رادر آؤٹ سائڈ آف دا جم آپ کی ڈیلی زندگی میں آپ کی فنکشنالٹی بہت امپروو کر دیتی ہے. جو کہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فنکشنالٹی کا بہتر ہونا، بجائے اس کے کہ میں پریفر کروں گا کہ چلو ٹھیک ہے اگر باڈی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ باڈی زیادہ کیا کہتے ہیں فنکشنل نہیں ہے، آپ اس لائف کو زیادہ انجوائے نہیں کر رہے اس باڈی کو لے کے، اور اسٹفنس رہتی ہے، تو پھر تو اس باڈی کا مطلب اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو کون سی ایکسرسائزز ویٹ ٹریننگ کے علاوہ کس طرح کی، کیونکہ دیکھیں انسان ہر طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے اور باڈی اسی طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، تو ٹریننگ میں کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ اگر ہم ایک لانگر پیریڈ آف ٹائم سیم ایکسرسائزز لگاتے رہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ ویریشن نہ کریں، نہ ریپ ویریشن، نہ انٹینسٹی، والیوم کو کچھ بھی ویریٹ نہ کریں، تو باڈی بہت جلدی پلیٹو کو ہٹ کر دیتی ہے، وہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے. ان آرڈر ٹو گرو یور باڈی یو نیڈ ٹو کیپ اٹ ان اے اسٹیٹ آف اے سرپرائز. ایک شاک اسٹیٹ میں جب بھی آتی ہے اٹ رسپونس بیسٹ. تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یو شفل اپ آل دا ایکسرسائزز ان سائڈ دا جم. کبھی والیوم کو زیادہ کر دیں، کبھی انٹینسٹی کو زیادہ کر دیں، ریپ رینج زیادہ کر دیں، فیٹ زیادہ کر دیں، ان میں ویریشن کرتے رہیں. اور نہ صرف ایک طرح کی ایکسرسائزز سے علیحدہ بھی اپنی ریسرچ کریں. ورک آن یور بیلنس. فار ایگزامپل، ہم لوگ بیلنس اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم لوگ نہ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے. اٹس اے ویسٹیبولر سسٹم، اینڈ وین یو کنزیوم الکوہل، وہ ان کا ویسٹیبولر سسٹم ہی افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دے کین ناٹ واک اسٹریٹ. اس کی وجہ سے کوآرڈینیشن اور ساری اس طرح چیزیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی ڈیلی لائف میں ہیلپ کریں گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ لمبے عرصے تک ایک طرح کی ایکسرسائز کریں گے تو وہ چیلنجنگ رہتی نہیں ہے، آپ کمفرٹ زون سے باہر ہی نکلتے ہو، آپ اس ایکسرسائز کو لے کے کمفرٹیبل ہو جاتے ہو. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کمفرٹ زون سے باہر ہی پروگریس ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر مختلف طریقے کی ویریشن لا کے ایکسرسائز کریں، ڈفرینٹ طریقے کی ایکسرسائز کریں تو وہ بہتر ہے. وہ لوگ جو کہ خالی ایک پرانی جو ہے اولڈ اسکولس پہ لے کے چل رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی ایکسرسائزز کو چینج کریں، کافی ساری ویریشن لے کے آئیں. اس سے نہ صرف آپ کی فزیک میں بہتری ہوگی بلکہ اور جو اسپیکٹ جو ہم نے فنکشنالٹی کے اوپر بات کی کہ آپ زیادہ بہترین طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں، موبلٹی، ایجلٹی، وہ بھی آپ کی نا، ریفلیکس ٹائم آپ کا، وہ ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. سیکنڈ نمبر پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کیونکہ یہ جو فزیک ہے، یہ جو مطلب باڈی بلڈنگ میں سب کچھ ہماری تھوڑی اس چیز کو یہ بولوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ لوگ بس وہ فوکسڈ ہیں، صرف باڈی بنانی ہے، سکس پیکس بنانے ہیں، بڑے بڑے بائسپس بنانے ہیں. وہ جو اصلی مقصد ہے ایکسرسائز کا، جو انر ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے، اس کے اوپر بتائیں کہ وہ مطلب لائک جو اصلی میسج ہے وہ کیا ہے. اب آپ نے پن پوائنٹ کیا دا روٹ پرابلم. بیسکلی گول جو ہوتا ہے سارے لوگوں کا وہ ایستھیٹکس کے لیے ہوتا ہے، ٹو لک گڈ. ہم لوگوں کا بھی اسی طرح تھا شروع میں، جسٹ ٹو لک گڈ. لیکن جیسے جیسے ریسرچ کی، وی ریئلائزڈ کہ مائنڈ اینڈ باڈی آر ون. لیونگ ان اے اسٹف باڈی مینز یو آر ہیونگ اے اسٹف مائنڈ.
آپ کی باڈی اور مائنڈ ڈائریکٹلی انٹر ریلیٹڈ ہے. تو لکنگ گڈ از دا لاسٹ بینیفٹ دیٹ یو گیٹ فرام ایکسرسائز. یور ہارمونل سسٹم گیٹس ان آرڈر, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کی سلیپ سائیکل, آپ کی سیکس لائف, آپ کی ہر چیز گوز تھرو روف, امپرووز اے لاٹ. اینڈ دا لاسٹ بینیفٹ, دا چیری آن دا ٹاپ از دیٹ یو لک گڈ. لیکن وہ ہمارا پہلا گول بن چکا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بس ایسے کیسے نظر آؤں گا. اب وہ جو محسوس ہم کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے بعد, جو خوشی کا احساس ہوتا ہے, جو اچھا ریلیکس ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اپنی اپنی پریشانی ہے, ہر بندہ اپنے ڈیمنس کو فائٹ کر رہا ہے, لیکن ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ جو ایک آتی ہے کہ نہیں یار سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ جو چیزیں ہمیں بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ غیر ضروری, یعنی کہ وہ جو ہم فیوچر کو لے کے ڈر رہے ہوتے ہیں یا ماضی کو لے کے پچھتا رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اصلی مقصد یہی ہے کہ مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. ایک بڑا ٹاپ کا باڈی بلڈر گزر, اس نے کہا کہ آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یعنی کہ جو کہتا ہے ہمارا دور تھا, ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, ذرا سا کوئی بائسپ کا ورک آؤٹ کر کے, ہلکی سی وینس پمپ کر کے, ویڈیو بنا کے اور اپلوڈ کرتا ہے اور اس کو اپریسیشن, وہ تالیاں مل جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ویٹ ٹریننگ کا, وہ جو ایکسرسائز کا جو ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہے. ہم جب ایکسرسائز کرتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ تھوڑا وہ پین بیریئر کو کراس کریں, تھوڑا فیلئر تک جائیں, تھوڑا چیلنج کریں. وہ چیز آج کل کے دور میں, کیونکہ جس طرح سے ہم اور آسانیاں چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہماری ایکسرسائز بھی اتنی ٹف نہیں رہی. ٹرو بہت صحیح کہا آپ نے. اور یہ نہ صرف یہ سوشلی ایک بڑی ٹرو چیز ہے, بلکہ سائنٹیفکلی بھی ڈاکٹر نے پروو کیا ہے کہ اسپینڈنگ 1 hour ایٹ دا جم بوسٹ یور میلاٹونن وچ ہیلپس یو سلیپ, سیروٹونن امپرووز یور موڈ اینڈ اوور آل ویل بینگ, نورپینیفرین, ڈوپامین لیولز. تو بیسکلی جو لوگ ان ٹرمینالوجی سے آگاہ نہیں ہیں, جن کو نہیں پتہ, یہ وہ ہارمونز ہیں آپ کی باڈی میں جو ریلیز ہوتے ہیں وین یو ورک ہارڈ, جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اور یہ ہارمونز کیمیکلز آپ کو فیل گڈ کروانے میں مدد کرتے ہیں, اور یہ وہی کیمیکلز ہیں جو آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پلز میں ڈاکٹر دیتے ہیں. ہمارے جم میں ایک ہمارے کرکٹر رہے ہیں, بڑے لیجنڈ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ وہ ایک دن ایکسرسائز کرنے آئے, بڑی اچھی ایکسرسائز کی. پھر نیکسٹ ڈے جب مجھ سے ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ کتنی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. کچھ عرصے سے نا مجھے بے خوابی, مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں اس چیز کو لے کے بڑا پریشان تھا. تو کل جب میں ایکسرسائز کر کے گیا ہوں تو میں نے عشاء پڑھی, اور عشاء پڑھنے کے بعد میں بھی جائے نماز پہ تھا, چھوٹی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور اسی دوران نا مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا. اور میری جب آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم تھا. مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کس وقت سویا, اور میں نے ایسی ڈیپ, ایسی مطلب سکون والی نیند کی کہ جس کے لیے میں شاید کافی مہینوں سے ترس رہا تھا. صرف ایک اچھے ورک آؤٹ کے سیشن نے ان کو وہ چیز دے دی. ہمیں صرف اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کرنا ہے, کہ آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ اس ایکسرسائز کے بینیفٹس کے بارے میں پڑھے تو صحیح, پڑھنے کے بعد عمل کر کے, محسوس کر کے تو دیکھیں, آپ کو خود ہماری باتوں پہ یقین آ جائے گا. بے شک. سوشل سٹگما پہ آتے ہیں, بالکل اس کے اوپر بتائیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے 6 پیک, 1 digit باڈی فیٹ. آپ انسٹاگرام پر دیکھتے ہوں گے, اور فار دوز پیپل جو جم نہیں آتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, بیچ باڈی اسٹیٹ میں. وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ایک فالس امیج پرسیپشن آگے تھرو کرنا ہے. جب آپ ویٹ گین کرتے ہو تو جہاں پہ آپ کا مسل گروتھ ہے وہاں پہ فیٹ بھی آتا ہے, اور آپ اپنی بالکل وہ جو نہیں ہوتی پیپر تھن, اس میں اس حد تک نہیں رہ سکتے, اور وہ انہیلدی ہے. یہ جو اسٹیج لک ہوتی ہے, اسٹیج پہ جاتے ہیں کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں, تو خدا را اس کو پلیز آپ پرسیو نہ کریں. ہیلتھ کو سامنے رکھ کے پرسیو کریں, ایستھیٹکس کو نہیں. یہ گول ہے بالکل, لیکن آپ دیکھیں اسی وجہ سے اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ جم آنے والوں کو, کوئی اگر تھوڑا سا موٹا ہے, کوئی ہیلدی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہاؤ ڈیئر یو آر ہیپی ود یور اون باڈی, کہ یار یو نیڈ ٹو ہیو 6 پیک, یو نیڈ ٹو ہیو 1 digit باڈی فیٹ. دیٹ از ناٹ ٹرو. یو آر ناٹ یور باڈی. آپ کی باڈی ایک ویسل ہے جو کہ آپ کی سوچ کو کیری کر رہی ہے, ایک گاڑی کی طرح ایک کانشیسنس کو کیری کر رہی ہے. آپ کی پہچان آپ کی سوچ ہے, آپ کی باڈی نہیں ہے. مگر یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ فیٹ, باڈی شیمنگ, ہم سب اس چیز سے ریزسٹ کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹوٹلی.
لیکن یہ نوشن کر دینا کہ ایکسیپٹ کر لو, اگر موٹے بھی ہو تو ایکسیپٹ کر لو. تو بتاتا چلوں کہ یہ فیٹ صرف سکن تک نہیں ہوتا, وسرل فیٹ جو آپ نہیں مجھے اس دن بتا رہے تھے, سب سے پہلے آپ کے لیور پر فیٹ جمع ہوتا ہے سب. اور یہ جو جیسے ہی آپ ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہو, جب آپ ایک ہیلدی لائف شروع کرتے ہو, سب سے پہلے آپ کا جو باڈی جو جسم سے جو چربی جاتی ہے وہ آپ کے اسی آرگن سے جاتی ہے. اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے کوئی زیادہ ویٹ آپ کو نہیں کرانا. آپ جس دن ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے ڈائٹ اور ایکسرسائز کرنی ہے, 1 مہینے کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو زیادہ تر فیٹ ہے وہ آپ کے آرگن سے جائے گا. ٹرو. اور آپ کی باڈی جس طرح ہمیں بتایا گیا, آج کل ریڈیکلیسلی کمفرٹیبل زندگی بنا دی ہے, گیٹ بھی خود کھل رہے ہیں, واشنگ مشینز بھی ہیں, سب کچھ ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے, ہیومن انٹریکشن بہت کم ہو گئی ہے بالکل. اور یہ باڈی بالکل ایزی لینگویج میں یوز اٹ اور لوز اٹ, مسل ایٹرافی جو ہوتی ہے, اف یو آر ناٹ یوزنگ اٹ سونر اور لیٹر یو آر گوئنگ ٹو لوز اٹ. اور دوسری چیز ڈاکٹر صاحب, ہم ہر چیز کو ریلیٹیوٹی میں تولتے ہیں. فار ایگزامپل مٹھاس کو کڑواہٹ کے ذریعے تولتے ہیں, ڈارکنیس کو برائٹنیس روشنی کی وجہ سے تولتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اپنی کمفرٹ, ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو کمفرٹ, ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو لگژری, گڈ ٹائم, رائٹ. سو بٹ وین یو آر آلویز ہیونگ گڈ ٹائم, آلویز ہیونگ پلیئر, تو وہ پلیئر کی ریلیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر رسگلا کوئی بہت میٹھی چیز کھا لو تو آپ کو چائے بھی پھیکی لگے گی اس کے بعد. آن دا ادر ہینڈ آپ بلیک کافی پیو, ایکسپریسو کڑوی, اس کے بعد آپ کو اپنے منہ کا ٹیسٹ بھی میٹھا لگے گا, ہر چیز میٹھی لگے گی. اسی طرح آپ پورا دن بیڈ پہ لیٹے رہو, کمفرٹیبل ہو جاؤ, تو وہ کمفرٹ ہی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. آپ جم میں آؤ, خود کو ولنگلی اسٹرگل میں ڈالو, خود کو تھوڑا پریشرائز انڈر اسٹریس رکھو, باقی دن ریلیکس چلنگ آپ کا دن گزرے گا. اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ ٹھیک ہے ویٹ ٹریننگ سے اسٹرینتھ آتی ہے, جان آتی ہے. بہت سے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو مضبوط مومن ہے, جو اسٹرانگ مومن ہے وہ پسند ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, اگر آپ نے اسٹرینتھ بلڈ کرنی ہے فزیکی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسپریچول سائڈ کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ جو بھی ثاقب نے بولا کہ یہ ریلیٹیو ہوتی ہے, تو اسی لیے ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں, اپنے سے نیچے والوں کو, تاکہ تم لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو. یہ جو مضبوط مومن ہے, تو مضبوطی خالی نہیں ہے, اس کے ساتھ مومن ہونا بھی. بے شک. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اچھا انسان ہونے کے لیے, اچھا مسلمان ہونے کے لیے اس کا کمپیشنیٹ ہونا ضروری ہے. تو اگر تو آپ کی فزیک, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ باڈی ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم ایسے دیا ہوتا ہے جلدی بن جاتی ہے, تو اس باڈی کو لے کے وہ چلتے پھرتے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس ایریا کے, کیا کہتے ہیں وہ, کوئی میں بولوں جگو دادا ہے کہ کیا ہے. ہاں, تو وہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی جو چیز بھی آپ فزیکلی گیدر کر رہے ہو, اکٹھی کر رہے ہو, ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. ہم جو اس وقت ویٹ ٹریننگ اور ڈائٹ کے ذریعے جو میسج کنوے کریں وہ یہی ہے کہ جتنا عرصہ آپ کا اس دنیا میں اسٹے ہے وہ دردوں کے بغیر ہو, ٹھیک ہے نا, کم سے کم ہو, آپ کی کوالٹی آف لائف جو آپ کے اپنے کنٹرول میں, کیونکہ انتخاب آپ نے خود کرنا ہے, ہم نے آپ کو بتانا ہے, آگے آپ کی چوائس ہے, آپ کی مرضی, آپ صحیح کھاؤ غلط کھاؤ, لیکن ہمارا کام صرف آپ تک وہ میسج پہنچانا ہے. اور وہ پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری باتوں پہ کوئی بندہ اگر عمل کر لے گا تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اب آتے ہیں گولز کے اوپر, کیونکہ گولز جو ہیں ہر بندے نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, تو وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. گولز کیسے ڈیفائن کرے بندہ؟ ہیبٹ کو اگر بریک ڈاؤن کریں, میں بہت اچھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, ہاؤ ٹو ڈیولپ ہیبٹ. ہیبٹ کی ایک سائنس ہے ڈاکٹر صاحب, ایک نیورل پاتھ وے ہے, ایک نیورل اسٹرکچر ہے. آپ کوئی بھی چیز کرتے ہو, کوئی بھی لیبر فزیکلی ڈیمانڈنگ چیز کرتے ہو, یا کوئی سوشلی کوئی کام کرتے ہو, ان ریٹرن آپ کی باڈی ڈوپامین ریلیز کرتی ہے. ڈوپامین فیلز گڈ, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, اور آپ اس لائکلی ٹو ریپیٹ دیٹ ایکٹیویٹی, آپ اس ایکٹیویٹی کو دوبارہ کرنا چاہتے ہو. اسی طرح جب آپ سیورل ٹائم وہ ایکٹیویٹی کرتے ہو تو وہ ایک ہیبٹ لوپ بن جاتا ہے, ایک نیورل پاتھ وے بن جاتا ہے دیٹ یو آر لائکلی ٹو ریپیٹ. یہاں پر سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں, ایک تو لوگوں کو اچانک یاد آتا ہے کہ ان کا پیٹ نکل گیا ہے اچانک, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ایوری تھنگ اور نتھنگ مینٹیلٹی ہے, ہم نے جم جانا ہے, ہم نے ایڈیڈاس لینا ہے, ہم نے بیگ لینا ہے, ہم نے ٹاول لینا ہے, وی نیڈ ٹو گیٹ دس, وی نیڈ ٹو گیٹ آور ڈائٹ. وہ اتنی زیادہ انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں, اور
پیرالسس بائی انالیسس ان کو ہو جاتا ہے, وہ انفارمیشن ہی ان کو بیک فائر کر جاتی ہے, وہ اتنا سارا کچھ گیدر کر جاتے ہیں. دا سمپل اسٹیپ از جسٹ کم ٹو دا جم, جسٹ اسٹارٹ ویئر یو are, enjoy your stay, just ٹھیک ہے, اس process کو enjoy what you have, start where you are, you'll start baby steps, 5 minutes 10 minutes, آپ کا اسٹیمنا انکریز ہوگا, آپ کی اسٹرینتھ انکریز ہوگی, اور آپ کی باڈی آپ کو لیڈ کرے گی فارورڈ. تو لوگ پہلے دن ہی ایکسرسائز بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور پہلے دن بھی ڈائٹ بھی, ساری چیزیں وہ جو ان کو اچھی لگتی تھی پہلے دن ہی, وہ اتنا پینفل اتنا ہیکٹک پروسیس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو ریپیٹ نہیں, ہیبٹ بنی. کب تک فاقے کریں گے, کب تک اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھیں گے, جب تک وہ ڈائٹ جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے, آپ کی وہ روٹین فلیکسیبل نہیں ہے, آپ اس کو آسانی سے فالو نہیں کر سکتے, تو وہ زیادہ عرصہ چلے گی نہیں. اور کوئی وہ اکثر میں کہتا ہوں نا, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو وہ شجر سے چپک کے رہنا بڑا ضروری ہے. آپ آہستہ آہستہ اپنے جرنی سٹارٹ کرو, ہوتے 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 کچھ بہت اچھا مل ہی جائے گا. اور یقین کریں کہ یہ جو فٹنس ہے, اس کا جو بڑھنا ہے, یہ آپ کی جو توجہ ہے وہ ان بڑی چیزوں کی طرف ڈال دیتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں نا, جن کو آپ نے خدا جانے کتنا بڑا کیا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں. خاص طور پہ آپ کو صحت کا احساس ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اور میرا جو میں اس وقت چل رہا ہوں, آرام سے سانس لے رہا ہوں, نیند پوری کر رہا ہوں, پیٹ میں کوئی ڈھس بھس نہیں ہو رہی, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی مینٹل جو ہے ڈیزیز نہیں ہے, کوئی اور پرابلم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہو, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان اگر گول اس کا یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ پانا چاہتا ہے, تو کبھی بھی اگر وہ چیزیں اس کو مل جائیں گی وہ ان کو چھوڑے گا. بے شک بے شک, بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے, کہ انسان کو کیپٹلسٹ سسٹم یہ بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ آؤٹ دیر, آپ نے جا کر کچھ لینا ہے جو آپ کو خوش کرے گا, بائی مور اسٹف, گیٹ دس. اس ساری بھاگ دوڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں وٹ وی آلریڈی ہیو, کیونکہ انسان برین کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ اس پہ فوکس کرتا ہے جو نہیں ہے. اور اگر ہر وقت آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں جو نہیں ہے, آپ ٹوٹلی بلائنڈ ہو جاتے ہو. وٹ یو ڈو ہیو, جو آپ کے پاس ہے, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ آنکھیں, یہ کان, اندر ہزارہ سسٹم باڈی کے اندر ہوتے ہیں. خدا بھی تو اندر ہی موجود ہے نا. یس, میں وہ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت اللہ کے ولی گزرے, انہوں نے کہا کہ میں نے خدا کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا, لیکن جب خدا کو پایا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ خدا تو کب سے میرے اندر بیٹھا تھا اور میرا منتظر تھا. تو وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے. دیکھیں, کوئی بھی چیز اگر آپ کو باہر سے کسی کی کوئی بات ہے, اگر وہ کوئی بری بات کرتا ہے, اس کو محسوس آپ اپنے اندر کرتے ہو. اگر آپ کی اندر کی دنیا کڑوی ہوئی ہے تو باہر کا کوئی انسان بھی آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا. آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو آپ اگر اندر سے سچے ہو, اندر سے صاف ہو, اندر سے مطمئن ہو, تو آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یہ لوگوں کی باتیں, آپ ان کو نظر انداز ہی کرتے رہو گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو, دوسرے کی اوپینین کو, اور دوسرے کی کسی بھی مشورے کو بغیر سوچے سمجھے ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اور پھر ہم خود کو بلیم کرتے رہتے ہیں, یا یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا. ہم اگر تسلی سے بیٹھیں اور سوچیں, اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ارسپیکٹو آف کہ دنیا کیا چاہتی ہے, تو ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے گا. فیلئر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار یہ فیلئر کیوں ہوتا ہے, یہ لوگ اپنے ٹارگیٹس کیوں نہیں اچیو کر پاتے, اس کی کیا وجہ؟ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز, انریلسٹک گولز, انریلسٹک ٹائمز. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل جدھر ہم رہتے ہیں, پیپل ہیو منی, لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ باڈی, صحت بھی ایک کموڈٹی ہے, پیسہ دے کر لے لیا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. یو کی ناٹ بائی اٹ, یو ہیو ٹو ارن اٹ تھرو ہارڈ ورک, تھرو سویٹ, تھرو بلڈ, تھرو پیشنس. تو یہ ساری چیزیں فیلئر کا بہت بڑا باعث بنتی ہے. اور سیٹنگ یور گولز رائٹ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار نہ تم کمپٹیشن کرتے ہو, تم کس لیے ایکسرسائز کرتے ہو؟ میں صرف یہ جواب انہیں دیتا ہوں کہ جسٹ ٹو سیلیبریٹ مائی اون باڈی, ایک شکر گزاری, الحمد للہ. کیونکہ دیر مسٹ بی سم ویئر آؤٹ دیئر اے پرسن سٹنگ آن دا ویل چیئر, میری ایج کا, آپ کی ایج کا, اور اس کی یہ دعا نہیں ہوگی کہ مجھے جاب مل جائے, یا میری انکریمنٹ لگ جائے, یا اسے بلوں کی ٹینشن نہیں ہوگی. وہ ہر وقت یہی دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ میری ٹانگیں ہوں, میں باہر چلوں پھروں, جگہ چینج کروں, دیکھوں. جن دنوں ہم بور ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, چلتے پھرتے بور ہو جاتے ہیں,
people are praying for our bad days, people are wishing for our bad days. So you need to realize آپ کو کوئی ریزن نہیں چاہیے, کوئی ایکسٹرا ریزن, کوئی کمپٹیشن وائز کوئی کچھ بھی نہیں. جسٹ موو بیکاز یو کین. آپ چل پھر سکتے ہو, یہی سب سے بڑی وجہ. آپ آؤ, ایکسرسائز کرو اور ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈز نہ سیٹ کرو, ان ریئلسٹک گولز ان ریئلسٹک ٹائمنگز میں اچیو نہ کرو. جسٹ ایک ایز اے اسپورٹس, ایز اے ہابی, تو یو لو دا پروسیس, آپ کو مزہ آئے گا. بالکل. نیوٹریشن کے بارے میں جانیں, دیکھیں کہ جو ڈفرینٹ کیلریز ہیں وہ باڈی میں جا کے کیا کام کرتی ہیں. ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں, اکثر لوگ ابھی ذہن میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اگر ٹائم باؤنڈ نہیں کر رہا تو پھر آپ کے پروگرامز ٹائم باؤنڈ اس میں کیوں ہوتے ہیں اتنے, مطلب اس میں 12 ہفتے. یہ ہم جو چیز کر رہے ہیں, ہم جو چیز آپ تک لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم اتنا ایجوکیٹ کر دیں, اتنا انفارم کر دیں کہ آپ ان 12 ہفتوں میں تو وزن کم کریں, اس کے آگے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنی باقی کی زندگی میں کیا کرنا ہے, کس طرح سے خوراک کا انتخاب کرنا ہے, کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائیں. اس کے بعد ہم اپنے کلائنٹ سے سب سے یہ بات اس کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی انسان ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہے, یا اس کو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جوڑوں کا مسئلہ ہے, یا اور کوئی ایسی بیماری ہے, تو وہ ان کی بھی مدد کر سکیں. بالکل. میرے خیال سے ٹاپک سارے کور ہو گئے. مقصد پاکستان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں اور ثاقب اکثر ہم دیکھتے ہیں, ہم باہر جب یوٹیوب پہ چینلز دیکھتے ہیں, کافی سارا جو ہے وہ کانٹینٹ موجود ہے, لیکن ہماری اپنی زبان میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان میں سے چیزیں اکٹھی کر کے ہم بھی سیکھ رہے ہیں, کچھ بھی ایسا سیکھتے ہیں, آپ تک لے کے آتے ہیں, اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو لے کے آئیں گے, ان چیزوں کو, ان باتوں پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.